السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن حروف چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ پہلے ویڈیو مختلف صورتوں کی آخری آیات یا مختلف صورتوں کے کوئی رکوع وغیرہ اس چینل پر سنتے اور دیکھتے آئے ہیں، لیکن اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ قاعدہ سے باقاعدہ قرآن مجید کو سمجھنے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اصل جو مکمل تجوید ہے اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہے، تو مختصر وقت میں سادہ لفظوں میں آسان طریقے سے قاعدے کو پڑھیں گے تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفرد کی جمع ہے، مفرد اکیلے کو کہتے ہیں کہ الگ الگ۔ اب یہ جو نیچے حروف نظر آ رہے ہیں یہ سب الگ الگ حروف ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، یہ سارے الگ الگ حروف ہیں۔ ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب یہ حروف جب کسی حروف کے ساتھ مل کر آئیں گے تو ان کی جو یہ اصل شکل اب لکھی ہوئی ہے یہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس شکل کے تبدیل ہونے میں اب جو شکل ہے ہم جب دیکھیں گے اس ایسی شکل میں وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اس شکل میں ان حروف کو پہچاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان حروف کے نقطوں کو یاد کریں۔ یہ جو ان کی پہچان بنے ہوئے ہیں، یہ جو نقطے ہیں، جب ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے تو ہمیں یہ حروف بالکل کہیں بھی پریشانی نہیں بنے گی ان حروف کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں، پڑھنے میں۔ چاہے ان سے پہلے کوئی حروف آ جائے، چاہے ان سے بعد میں کوئی حروف آ جائے، چاہے یہ اکیلے آ جائیں، جب ہمیں ان حروف کے نقطے یاد ہوں گے تو یہ حروف ہمیں دیکھنے، سمجھنے، پڑھنے میں بالکل آسان لگیں گے۔ سب سے پہلے ہے الف، اس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں۔ آگے ہے با، تا، ثا، ان تینوں کی شکل لکھنے میں ایک جیسی ہے، چاہے جب ان کو کسی حروف کے ساتھ ملائیں گے، ملے ہوئے آئیں گے تو ان تینوں کو لکھنے کا ایک ہی انداز ہوگا، لیکن ہمیں پہچان کے لیے ان کے نقطوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے، جیم، ہا، خا، ان تینوں کی شکل لکھنے میں ایک جیسی ہے۔ جب یہ کسی حروف کے ساتھ پہلے یا بعد میں لکھے ہوئے آئیں گے ان تینوں کی شکل بھی ایک جیسی ہی ہوگی۔ اب یہ جو جیم ہے اس کے بیچ میں ہمیں نقطہ نظر آ رہا ہے، لیکن جب یہ کسی حروف کے ساتھ مل کر آئے گا تو یہ نقطہ ہمیں نیچے نظر آئے گا۔ جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر ایک نقطہ۔ دال اور ذال دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ را، زا، ان دونوں کی شکل بھی لکھنے میں ایک جیسی ہے، را خالی ہے، اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ سین، شین، یہ دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن جب ان کے نقطے ہمیں یاد ہوں گے تو ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ صاد، ضاد، صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، ضاد کے اوپر ایک نقطہ۔ طا، ظا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، طا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، ظا کے اوپر ایک نقطہ۔ عین، غین، عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، غین کے اوپر ایک نقطہ۔ فا، قاف، اب یہ فا اور قاف جب یہ کسی حروف کے ساتھ مل کر آئیں گے تو ان دونوں کی شکل ایک جیسی بن جائے گی، فا کی بھی اور قاف کی بھی۔ اب تو یہ دیکھنے میں ہمیں مختلف نظر آ رہے ہیں، جیسے اوپر حروف ہیں با، تا، ثا، تینوں لکھائی میں بھی ہمیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، جیم، ہا، خا اب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، صاد، ضاد، عین، غین یہ ہمیں ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں، فا اور قاف ہمیں اب مختلف نظر آ رہے ہیں، لیکن جب یہ کسی حروف کے ساتھ مل کر آئیں گے تو ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہو جائے گی، لیکن ہمیں پہچان کس طریقے سے ہوگی؟ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، قاف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، کاف خالی، لام خالی، میم خالی، نون کے اوپر ایک نقطہ، واو خالی، ہا خالی،
حمزہ خالی، یا کے نیچے 2 نقطے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ جو حروف آپس میں ملتے جلتے ہیں ان کے متعلق مزید